السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ کیا تنہائی میں اگر آدمی غسل کر رہا ہے، جیسے آج کل ہمارے عام طور سے جو باتھ روم وغیرہ ہوتے ہیں تو پیک ہوتے ہیں، بند ہوتے ہیں، تو کیا ایسی جگہ جہاں آدمی کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے تو وہاں آدمی سارے کپڑے اتار کر کے ننگے ہو کر کے غسل کر سکتا ہے؟ تو دیکھیے، اس سلسلے میں صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3404۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیا والے اور بڑے پردہ کرنے والے تھے، اور ان کے جلد کو، ان کے چمڑے کو کسی نے نہیں دیکھا تھا ان کی حیا کی وجہ سے۔ تو بنی اسرائیل ان کو تکلیف دینے لگے اور کہنے لگے کہ یہ اتنا پردہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کی جلد پر، ان کے چمڑے پر، ان کی اسکن پر یا تو برس کی کوڑ وغیرہ کی بیماری ہے یا کوئی داغ وغیرہ ہے، کوئی مصیبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بات سے، یعنی بنی اسرائیل کی اس غلط بات سے حضرت موسیٰ کی برات ظاہر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا۔ چنانچہ ایک دن حضرت موسیٰ تنہائی میں غسل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے کپڑے اتارے اور ایک پتھر پر رکھے اور پھر غسل کرنے لگے۔ جب غسل کر کے فارغ ہوئے تو وہ کپڑے لینے کے لیے آئے تو وہ پتھر جو ہے ان کا کپڑا لے کر کے بھاگنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پکڑا اور پتھر کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور کہنے لگے کہ پتھر میرا کپڑا لے کے جا رہا ہے، یہاں تک کہ ان کا گزر بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس سے ہوا اور ان لوگوں نے اسی حال میں حضرت موسیٰ کو دیکھ لیا اور ان کو معلوم ہو گیا کہ جو وہ الزام لگاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ ان سے بالکل بری ہیں اور ان کے جسم کے اوپر کوئی اس قسم کا داغ یا بیماری نہیں ہے، اور پتھر وہیں پر ٹھہر گیا۔ حضرت موسیٰ نے فوراً اپنا کپڑا لیا اور کپڑا پہن لیا اور اس کے بعد اپنے عصا کے ذریعے پتھر کو مارنے لگے، تو پتھر پر ان کے مارنے کی وجہ سے 3 یا 4 5 جگہ نشانات پڑ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں سورہ احزاب میں فرمایا کہ اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف سے بری کر دیا۔ تو یہ اسی آیت کی تفسیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا۔ تو اس حدیث سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر آدمی تنہائی میں کسی ایسی جگہ غسل کر رہا ہے جہاں کسی کی نظر نہیں پڑ رہی ہے تو وہاں وہ ضرورت پڑنے پر سارے کپڑے اتار کر کے بھی غسل کر سکتا ہے، اور اکثر علماء کا یہی موقف ہے۔ اور اسی لیے اس حدیث پر امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے وہ ہے باب من اغتسل عریانا وحدہ فی الخلوہ، کہ جو آدمی تنہائی میں غسل کرنا چاہے تو ننگا ہو کر کے غسل کر سکتا ہے۔ ومن تستر، اور جو پردہ کرے فالستر افضل، تو پردہ کرنا افضل ہے، یعنی تنہائی میں بھی آدمی کپڑا وغیرہ پہن کر کے غسل کرے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ اور اس کی افضلیت کی جو بات ہے اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ابو داؤد، ترمذی اور نسائی وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ حضرت معاویہ ابن حیدہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اپنی شرمگاہوں میں سے ہم کیا ظاہر کریں اور کیا چھوڑ دیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ احفظ عورتک، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، الا من زوجک او ما ملکت یمینک، سوائے اپنی بیوی کے یا لونڈی کے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر ہم میں سے کوئی آدمی تنہائی میں ہو، اکیلے میں ہو، تو کیا اس وقت اپنی شرمگاہ کو کھول سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ احق ان یستحیی منہ من الناس، اللہ احق ان یستحیی منہ من الناس، یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ لوگ اس سے حیا کریں۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ تنہائی میں بھی آدمی کو بہتر ہے کہ وہ اپنے شرمگاہ کو پوری طریقے سے کھولے نہ، پوری طریقے سے ننگا نہ ہو۔ تو بہرحال ہمارے یہاں جو باتھ روم وغیرہ ہوتے ہیں جو بالکل سپریٹ ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، اور جس میں کسی کی نظر پڑنے کا اندیشہ نہیں ہوتا ہے، اس میں سارے کپڑے اتار کر کے غسل کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔